اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام معصومہ ساجد ہے اور میں مدرسہ تعلیم القرآن کی طالب علم ہوں۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ماد ہے۔ ہم ماد پر پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں جن کی ویڈیوز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد کہا کہ موت بھی دینی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کبھی بھی بے مقصد کام نہیں کرتا، کبھی بھی فضول کام نہیں کرتا، کبھی بھی بے ہدف کام نہیں کرتا، کبھی بھی بے معنی کام نہیں کرتا، کبھی بھی بیکار کام نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، ہماری تخلیق کی ایک وجہ ہے، ہماری خلقت کا ایک ہدف ہے، ہماری پیدائش کا ایک راز ہے۔ There is a reason why Allah Almighty created us۔ تب ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا مطلب کیا ہے، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، ہماری خلقت کا ہدف کیا ہے۔ What is the reason of our creation؟ Why Allah Almighty created us؟ تو کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی ضرورت ہے۔ نہ عزیزان، یہ تو شرک ہے۔ اللہ تو وہ ہے کہ جو وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ خود سورہ اخلاص میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ پروردگار عالم اس صورت میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جو وحدہ لا شریک ہے، اللہ وہ ہے کہ جو بے نیاز ہے، اللہ وہ ہے کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور انسان کو اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر لحاظ سے محتاج پیدا کیا، یہاں تک کہ انسان ایک معمولی سا کپڑا خریدتا ہے تو اس کے جسم کو کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کھانا کھاتا ہے تو اس کے جسم کو توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان علم حاصل کرتا ہے کیونکہ اسے انسان بننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اسے اللہ کی عبادت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ استاد محترم آقا قبلہ سید جواد نقوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں انسان بنا کر نہیں بلکہ انسان بننے کے لیے بھیجا ہے، اور انسان بننے کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور خود کو اس کا بندہ اور محتاج سمجھے۔ تب ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو انسان کی ضرورت نہیں ہے بلکہ انسان کو اللہ کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اتنی آسائشیں کیوں رکھی ہیں، اتنی سہولتیں کیوں رکھی ہیں، اتنی آسانیاں کیوں رکھی ہیں، اتنی نعمتیں کیوں رکھی ہیں؟ تو اس بات کی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال بیان کرتی چلوں کہ جیسے والدین، جیسے ماں باپ اگر اپنے بچے کو کوئی چیز لے کر دیتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو، تو کیا ان چیزوں کی ضرورت والدین کو ہوتی ہے؟ کیا ان چیزوں کی ضرورت ماں باپ کو ہوتی ہے؟ تو عزیزان، یہ تو ماں باپ کی شفقت ہوتی ہے، یہ تو ماں باپ کی مہربانی ہوتی ہے، یہ تو ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، یہ تو ماں باپ کا پیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کی تمام ضروریات پوری کرتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح اللہ کو انسان کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کا پیار ہے کہ وہ اپنے بندے کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ نے انسان کے لیے خلق کیا ہے۔ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے لیے اتنی آسائشیں رکھی ہیں، اتنی سہولتیں رکھی ہیں، اتنی شفقتیں رکھی ہیں، اتنی مہربانیاں رکھی ہیں، اتنی نعمتیں رکھی ہیں، بے شمار اور ان گنت نعمتیں رکھی ہے، وہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کچھ لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کچھ لوگوں کو ٹینشن فیس کرنی پڑتی ہیں۔
تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 اور 166 میں ارشاد فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ کہ ہم انسان کو ضرور آزمائیں گے کسی بھی چیز سے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کبھی مال میں کمی سے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور کبھی جان لے کر اور کبھی پھلوں میں کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بس یہ وہی لوگ ہیں جب ان پر مصیبت نازل ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف ہی پلٹائے جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ یہ تمام مشکلات، تمام پریشانیاں، یہ تمام مصیبتیں، یہ تمام تکالیف دراصل یہ انسان سے لیے جانے والا ایک امتحان ہے کہ جو انسان کو کمال تک پہنچاتا ہے۔ جیسے ایک استاد اپنے شاگرد پر سختی کرتا ہے، اپنے شاگرد کو ڈانٹتا ہے، تو کیا استاد یہ چاہتا ہے کہ میرا شاگرد کامیاب ہو، میرا شاگرد کمال تک پہنچے؟ تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں پریشانیاں اس لیے رکھی ہیں، مشکلات اس لیے رکھی ہیں تاکہ انسان کی تربیت ہو سکے اور انسان کمال تک پہنچ سکے۔ دام ہر موج میں ہے حلقہ صدقہ میں نہنگ، دام ہر موج میں ہے حلقہ صدقہ میں نہنگ، دیکھیں کیا گزرتے ہیں قطرے کو گوہر ہونے تک۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ایک صدف کو سمندر سے باہر آنے کے لیے کتنے مگرمچھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنی مچھلیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر وہ سمندر سے باہر آتی ہے اور آ کر اپنا منہ کھولتی ہے اور ہزاروں سالوں بعد اس کے منہ میں مشکل سے پانی کا قطرہ گرتا ہے اور پھر وہ موتی بنتا ہے۔ تو جس طرح پانی کے قطرے کو موتی بننے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو بالکل انسان کو بھی کمالات تک پہنچنے کے لیے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اب ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا انسان اس دنیا میں بلندی تک پہنچ سکتا ہے؟ کیا انسان اس دنیا میں عروج تک پہنچ سکتا ہے؟ کیا انسان اس دنیا میں کمال تک پہنچ سکتا ہے؟ تو جس طرح ایک بچہ جھولے میں ہی رہے گا تو وہ کبھی اپنے قدموں پر چل نہیں سکے گا، کبھی بھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فقط جھولے میں رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خلقت کا ایک مقصد رکھا ہے، اور اس کے اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے جھولے کو چھوڑنا پڑے گا، ماں کی گود کو چھوڑنا پڑے گا۔ وہ پروردگار چاہتا ہے کہ انسان پستی سے کمال کی طرف جائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے انسان کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے، انسان کے اعضاء کی طاقت کم ہو جاتی ہے، انسان کی آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے، ہاتھوں کی طاقت کم ہو جاتی ہے، قوت سماعت کی طاقت کم ہو جاتی ہے، اور پیروں کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ انسان نے تو کمال کی طرف جانا ہے، لیکن انسان اس دنیا میں کمال کی بجائے پستی کی طرف جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ مومنون کی آیت نمبر 195 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد خلق کیا ہے اور تم ہماری طرف نہیں لوٹو گے؟ تو لفظ معاد قرآن مجید میں خدا کی طرف لوٹنے سے تعبیر کہا گیا ہے۔ اگر اس جہان کے بعد ایک اور جہان نہ ہو تو انسان کبھی کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔
گر لاکھ برس جیے تو پھر مرنا ہے، گر لاکھ برس جیے تو پھر مرنا ہے، پیمانہ عمر ایک دن بھرنا ہے، یا تو شے آخرت مہیا کر لے، غافل تجھے دنیا سے ایک دن سفر کرنا ہے۔ تو یہاں ہمارے مختصر سے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو میں جلد آپ کے سامنے اسی موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔